جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں ہوں مصور چودھری۔ آزاد کشمیر کا الیکشن اپنے اختتام کو پہنچا۔ دن کے 10:30 بجے ہیں اور کامران خان صاحب دنیا نیوز والے اور سب سے بڑا معتبر شو کرنے والے، انہوں نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ لکھا ہے عمران خان مبارک ہو۔ پی ٹی آئی نے 45 میں سے 26 نشستیں جیت کر اکثریت حاصل کر لی ہے اور کشمیر کے اندر اب پی ٹی آئی کی حکومت ہوگی۔ اسی پیرائی میں انہوں نے یہ کہا کہ نون لیگ 7 نشستوں کے ساتھ تیسرے نمبر پر رہی ہے، جبکہ پیپلز پارٹی نے سرپرائز دیا ہے اور وہ 8 نشستیں حاصل کرنے میں کامیاب ہو چکی ہے۔ یہ ہے ہماری صحافت کا بہت ہی بڑا معتبر نام، جسے کامران خان کے نام سے جانا اور پہچانا جاتا ہے۔ اور آج کل صحافت دراصل حکمرانوں کی پالیسیز پر تنقید کا نام تھا، تاکہ انہیں آئینہ دکھایا جائے اور عوام کی سوچ اور عوام کی فکر حکمرانوں تک پہنچائی جائے تاکہ عوام کی بہتری کے لیے کوئی کام ہو سکے۔ صحافت بھی دراصل اس معاشرے کا آئینہ ہوتا ہے، جس میں ہم اپنی شکل دیکھتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہم یہ فیصلے کرتے ہیں کہ کیا ہم صحیح کر رہے تھے یا ہم غلط کر رہے تھے۔ لیکن آج اس وقت جو پاکستان کے سب سے بڑے صحافی کنسیڈر کیے جاتے تھے اور جن کا سب سے زیادہ معتبر شو ہوتا تھا، وہ بھی حکمرانوں کی قصیدہ گوئی میں مصروف ہیں اور وہ بھی ہاتھ اٹھا کر مبارکباد دے رہے ہیں، اور ساتھ میں ان کی ایک وہ سلطان راہی والی ایک پکچر عمران خان کی کامران خان صاحب نے شیئر کی ہے، جس میں انہوں نے ایک سبز اور سرخ رنگ کی چادر ڈالی ہوئی ہے اپنے گلے میں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ عمران خان ہے اور یہ ان کی جیت مبارک ہو۔ اسی ٹویٹ کا جواب دیتے ہوئے ایک ٹویٹر صارف نے لکھا ہے، بلکہ انہوں نے ایک تصویر شیئر کی ہے کامران خان کے لیے، اور اس تصویر میں کیا انہوں نے دکھایا ہے اور کیا بتایا ہے یہ تو میں نہیں بتا سکتا، لیکن اگر آپ وہ دیکھنا چاہیں تو موجی لاہوری کے نام سے ایک ٹویٹر صارف ہیں، انہوں نے ایک بڑی زبردست قسم کی ایک تصویر شیئر کی ہے، اور کہتے ہیں نا کہ بعض تصاویر جو ہیں وہ 1000 لفظوں پہ بھاری ہوتی ہیں یا 1000 لفظوں کو بیان کر دیتی ہیں، تو وہ بھی کافی بھاری تصویر ہے جو انہوں نے شیئر کی ہے۔ میں پڑھ رہا تھا، شاہد خاقان عباسی صاحب نے لکھا تھا کہ 25 جولائی 2018 اور 25 جولائی 2021 واردات بھی وہی، دھند بھی وہی اور نتیجہ بھی وہی۔ بالکل اسی طرح ہوا ہے۔ آج سے 2-4 دن پہلے لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ کشمیر کا الیکشن انتہائی شفاف ہوگا، لیکن افسوس کہ ایسا نہیں ہو سکا، اور اپوزیشن جماعتیں بالخصوص اس پر انگلی اٹھا رہی ہیں، جبکہ دوسری طرف جو سروے ہیں اور جو جرنلسٹ ہیں، جو تجزیہ کار ہیں، ان کی بھی یہی خبریں تھیں، یہی تجزیہ تھا کہ نون لیگ اچھی خاصی سیٹس جو ہیں آزاد کشمیر کے الیکشن میں جیت جائے گی، لیکن اب جو ہے وہ ان کو چوتھا حصہ بھی نہیں ملا، بلکہ کوئی 15واں حصہ جا کے نون لیگ کو ملا ہے، اور کوئی 13واں-14واں حصہ جا کے میرے خیال میں کہ ملا ہے پیپلز پارٹی کو۔ پیپلز پارٹی نے 8 نشستیں اور نون لیگ کی صرف 7 نشستیں جو ہیں وہ اس الیکشن میں سامنے آئی ہیں۔ دھند چھائی رہی اور چھاتی رہی۔ مظفر آباد کے اندر انصار عباسی صاحب نے، حامد میر صاحب نے بھی وہ ویڈیو شیئر کی ہے اور دوسرے جرنلسٹ نے بھی، جس میں پی ٹی آئی کے ایک امیدوار کی گاڑی میں الیکشن کمیشن اپنا سامان لے کر گیا ہے۔ الیکشن کمیشن کے باکس، بیلٹ باکس اور بیلٹ پیپر جو ہوتے ہیں جس پر ووٹ دیا جاتا ہے، اسٹمپ کی جاتی ہے، وہ سارا سامان الیکشن کمیشن کی اپنی گاڑی میں نہیں تھا، بلکہ پی ٹی آئی کے ایک امیدوار تھے، ان کی گاڑی میں وہ سامان لے جایا گیا تھا۔ کل صبح 9 بجے کی یہ بات ہے، اور اس وقت ہی پورے جو تجزیہ کار ہیں، جو انڈیپینڈنٹ تجزیہ کار ہیں اور صحافی ہیں، ان کا یہ خیال تھا کہ دھند چھا جائے گی، اور وہ دھند چھا گئی ہے اور الیکشن اس انداز سے ہوئے ہیں۔ اور دوسری طرف گجرانوالہ کے اندر پاکستان مسلم لیگ نون کے سرکردہ رہنما جناب عطا تارڑ صاحب کو پولیس نے اریسٹ کر لیا تھا۔
کارکن گرفتار ہوئے تھے تو عطا تارڑ صاحب ان کی گرفتاری کے لیے احتجاج کرتے ہوئے تھانے کے سامنے گئے تھے، اور وہاں سے پولیس نے ان کو دبوچ لیا، لاک اپ کیا اور تھانے میں بند کر دیا۔ یہ رات قریباً 12-1 بجے کی بات ہے جب یہ واقعہ پیش آیا، اور صبح تارڑ صاحب کو ہتھ کڑی لگی ہوئی تھی اور آگے پیچھے پولیس کے کافی لوگ تھے اور ان کو عدالت میں پیش کر دیا گیا بختر بند گاڑی میں لاتے ہوئے۔ تو اگر پاکستان کا جو ایم این اے ہے، ممبر آف نیشنل اسمبلی ہے، اور اس طرح کے جو لوگ ہیں، اگر انہیں اس انداز سے ذلیل اور رسوا کیا جائے گا اور ان کو ہتکڑیاں لگائی جائیں گی اور دہشت گردوں کی طرح بختر بند گاڑیوں میں بند کر کے انہیں پولیس کے سامنے اور عدالت کے سامنے لایا جائے گا اور عوام کے سامنے انہیں دکھایا جائے گا کہ یہ تمہاری اوقات ہے اور یہ تمہارا بیانیہ ہے، تو یہ چیزیں پہلے بھی دکھائی گئی ہیں لیکن ان کا نتیجہ کبھی بھی اچھا نہیں ہوا، اور اب بھی اگر یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہا تو اس کے نتائج اچھے آنے والے نہیں ہیں۔ یہ دراصل ایک لاوا ہے جو عوام کے ذہنوں میں اور ان کے دماغ میں پک رہا ہے، ایک نہ ایک دن اس نے ابلنا ہے، اور فی الحال طاقت کا جو سرچشمہ ہے یا طاقت کے جو ادارے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہر طرح کی چیز کو دبا دیں گے، ختم کر دیں گے اور کسی بھی مزاحمت کا ہمیں سامنا نہیں کرنا پڑے گا، لیکن تاریخ یہ بتاتی ہے کہ کبھی نہ کبھی آپ کو بیک فٹ پہ جانا پڑے گا، پیچھے ہٹنا پڑے گا، اور عوام کی جو طاقت ہے، جو ووٹ کی پرچی ہے، اس کو وہ عزت دینا پڑے گی۔ پی ٹی آئی نے بھی یہی کیا۔ پی ٹی آئی کے امیدوار الیاس تنویر سردار، انہوں نے تو اپنی تقریر میں یہ کہا تھا کہ آپ ہمیں ووٹ دیں، جماعت اسلامی کے امیر عبدالرشید ترابی ہمارے حق میں بیٹھ گئے ہیں، اور اس سے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے حق میں اس لیے بیٹھے ہیں کہ ہمارے ساتھ طاقتور ترین ادارے ہیں، اسٹریٹجک پالیسیز جو بناتے ہیں وہ ادارے ہمارے ساتھ ہیں، اور یہ انہوں نے پبلکلی کہا تھا، تقریر کرتے ہوئے کہا تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو طاقتور ادارے ہیں ان کی الیکشن کے اندر وہی مطلب کہ چیزیں ہیں جو ان کو نہیں کرنی، بلکہ ان کے حلف میں ہے کہ وہ سیاست میں مداخلت نہیں کریں گے، لیکن اس کے باوجود شاید وہ سیاست میں مداخلت کر رہے ہیں، اور ان کے امیدوار یہ پبلکلی بتا رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ ان کی ساری ہمدردیاں اور تعاون موجود ہے۔ تو اس طرح کے حالات ہیں، اگر یہی حالات ملک کے رہے اور اسی طرح ووٹ کی پرچی پہ ڈاکہ ڈلتا رہا تو پھر چیزیں جو ہیں وہ مزید خراب ہوں گی، ڈیموکریسی سے لوگوں کا اعتماد اٹھ جائے گا، اور اگر یہ اعتماد اٹھ جاتا ہے تو پھر آگے ہمارے پاس اس ملک کے اندر کون سا راستہ بچتا ہے؟ میرا خیال ہے کہ کوئی اور راستہ تو ہے نہیں ہے، سارے تجربات ہو چکے ہیں، اور اب بھی اگر ہم تجربات کرنے میں لگے رہے تو چیزیں اور بھی خرابی کی طرف چلی جائیں گی۔ اور آج کل پہلے بھی میں نے ذکر کیا تھا کہ حمید بھٹی نے کہا تھا 4 دن پہلے 5 دن پہلے کہ 4-5 دن پہلے ایک میٹنگ ہوئی ہے اور جس میں یہ ڈیسائیڈ ہو گیا ہے کہ کس کو کتنی سیٹیں میں اور کون کون آ رہا ہے، اور انہوں نے کہا تھا کہ پی ٹی آئی آئے گی۔ اسی طرح شیخ رشید نے بھی الیکشن کمیشن کی ذمہ داریاں کل سے اٹھائی ہوئی تھیں۔ 25 جولائی کو شام 6 بجے 7 بجے انہوں نے کہہ دیا کہ میں اعلان کروں گا پی ٹی آئی کی جیت کا معاف کیجیے گا۔ تو یہ ذمہ داری شیخ رشید نے کب اٹھائی، کب انہیں ملی، اور اس طرح کیوں ہوا، اور دوسرے جو لیڈرز ہیں پی ٹی آئی کے انہوں نے یہ وکٹری اسپیچز جو ہیں وہ کیوں کی، کوئی پوچھنے والا ہے یا نہیں ہے؟ اور علی امین گنڈا پور صاحب، اچھا ایک بات جو میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر پی ٹی آئی وہاں سے جیت جاتی ہے جس کی کیمپین علی امین گنڈا پور نے کی، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ یہ جو ساری عوام ہے کشمیر کی یا پاکستان کی، تو ان کے لیڈر جو ہیں وہ علی امین گنڈا پور ہیں، یا پھر اس طرح کے جو لوگ ہیں یا جو اس قبیل سے تعلق رکھتے ہیں، اس سوچ سے اس فکر سے تعلق رکھتے ہیں، وہ لوگ ان کے لیڈرز ہیں۔ اور اگر ہمارا ذوق، ہماری سوچ، ہماری فکر اس طرح کے لیڈرز کو پسند کرے جو پبلکلی لوگوں کو گالیاں دیتے ہیں اور لوگوں کی توہین کرتے ہیں اور لوگوں کو عزتیں اچھالتے ہیں، اگر ہم ان کی کمپین پہ پی ٹی آئی کو ووٹ دیں، یہ ایک دوسرا رخ ہے، تو پھر لوگوں کے ذوق اور شوق کا اندازہ آپ کر ہی لیجئے۔ یہ ایسا ہی ذوق شوق ہے کہ پھر 100 پیاز 100 جوتے اور پھر اس سے بھی زیادہ جو چیزیں آگے بڑھیں گی وہ بڑھتی چلے جائیں گی۔ بہرحال یہ دیکھنا ہوگا کہ عوام اس الیکشن کو قبول کرتے ہیں یا نہیں۔
کشمیر کے لوگ جو ہیں وہ اس کی پذیرائی کرتے ہیں یا نہیں، یا اس پر عدم اعتماد کا اظہار کرتے ہیں۔ باقی رہ گیا پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں سے صرف ایک مریم نواز صاحبہ ہیں جو بڑی دلیری کے ساتھ جنہوں نے یہ کمپین چلائی اور بڑی جرت کے ساتھ لوگوں کو انہوں نے متاثر بھی کیا اور لوگوں کو اکٹھے بھی کیا۔ کراؤڈ پلر ہیں وہ، ان کی شخصیت ہے، ان کی بات سنی جاتی ہے، لیکن دوسری پوری کی پوری جماعت جو ہے وہ ستو پی کے سوئی ہوئی ہے۔ اور نون لیگ سنا جا رہا ہے کہ اب تھوڑی دیر میں کوئی بہت بڑی میٹنگ کریں گے اور اس کے بعد کوئی اسی لاہے عمل کا اعلان کریں گے۔ نون لیگ نے کیا لاہے عمل اختیار کرنا ہے یا تیار کرنا ہے، یا شہباز شریف صاحب نے کیا لاہے عمل اختیار کرنا ہے؟ یہ ساری باتیں ہی باتیں ہیں، اور جو کہہ رہے تھے کہ چیزیں نیوٹرل ہو گئی ہیں انہیں بھی پتہ ہو کہ نیوٹرل نہیں ہوئی تھی، یہ صرف تمہاری آنکھوں میں دھول جھونکنے کے مترادف تھا، اور وہ جھونک دی گئی ہے۔ اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔